بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جولائی کے مہینے میں چوتھی جماعت کے بچوں کے لیے ہمارا کتاب العقائد میں جو پورے مہینے کے لیے جو درس شامل ہے وہ 6 نمبر ہے۔ آپ کو ایک ہی نمبر پورا مہینہ پڑھانا ہے، تو اس میں انبیاء اور رسول کے بارے میں بتانا ہے، اور صفات واجبہ آپ پہلے بھی پڑھا چکے ہو، اس کے ساتھ اس میں زائد صفات مستحیلہ ہے۔ تو صفات واجبہ کیا ہے اس کو اتنا جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو آپ اس کو مطلب بتا دیتے ہیں، بتانا ضروری ہے کہ صفات واجبہ کسے کہتے ہیں اور صفات مستحیلہ کسے کہتے ہیں۔ صفات واجبہ صفات مستحیلہ بتانے کے بعد پھر اس کے بعد یہ گنتی یاد کرانا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سبق کو تھوڑا تھوڑا پڑھاؤ گے۔ تو یہاں پر ایک ہے کہ ہر گناہ سے معصوم اور ہر عیب سے پاک نبی مرد آزاد اور زندہ انسان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بچے سوال کر سکتے ہیں کہ جب نبی زندہ انسان ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد کیا وہ نبی نہیں ہوتا؟ یعنی اس طرح کا سوال بچہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سے آپ مطالعہ کر کے جانا، اور سوال جو بچہ کر سکتا ہے اس کو پہلے سے ہی اس کا جواب تیار کر کے جانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور 4 صفات ان کے لیے شایان شان ہے۔ تو شایان شان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے مترادفات اردو میں جو ہے وہ بھی آپ کو پہلے سے یاد کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہر انسانی عوارض انہیں لاحق ہو سکتے ہیں۔ عوارض سے کیا مراد ہے، لاحق ہونے سے کیا مطلب ہے، یہ سب چیزیں جو مشکل لفظ ہے، مشکل الفاظ ہے، اس کا معنی اور مطلب بتاتے ہوئے آپ کو جانا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں مشق کا رہ گیا، تو مشق میں زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اوپر بتائے ہو اسی کا سوال ہے۔ تو اگر اوپر آپ اچھے سے بتا دیں گے اور بچوں کی یہ ساری چیزیں یاد دلا دیں گے تو سوال کا جواب دینا ویسے ہی آسان ہوگا۔ سوال کا جواب تیار کرانے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ مشکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ سبق پہ دھیان دیں گے، اور پورا ایک مہینے میں آپ کو پڑھانا ہے، جلدی میں ایک ہی دن میں یا پھر 2 ہفتے میں، 1 ہفتے میں پورا سبق ختم کرنا نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو زیادہ پڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 2 لائن 3 لائن بھی پڑھاؤ گے تو ایک مہینے میں آرام سے بچہ یاد کر لے گا اور یاد کرتے ہوئے پڑھے گا۔ ایک ہی دن میں اگر یہاں سے یہاں پڑھا دیتے تو پھر یاد نہیں کر پائے گا۔ تو ایک مہینے میں جو یہ رکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو اس طرح سے پڑھائیں کہ انبیاء اور رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ عقیدہ حفظ ہو جائے، اور حفظ آسانی سے ہونے کے لیے اسی ایک ہی درس کو ایک مہینے کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ 2 لائن 3 لائن پڑھاؤ، تاکہ 2 لائن پورا ایک مہینے میں آرام سے حفظ ہونے کے ساتھ، یاد ہونے کے ساتھ یہ سبق ختم ہو۔ جی یہ سبق مکمل ہوگا، ختم ہوگا، تو پھر آپ کا جو سوال کا جو جواب ہے وہ بھی آسانی سے ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی کے مہینے کے لیے چوتھی جماعت کے بچوں کے لیے جو ہمارا منصوبہ بندی ہے وہ سبق کا، وہ ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس میں سبق نمبر 6 جو ہے، یہ 6 پورا آپ کو مہینہ اس میں پڑھانا ہے۔ تو یہ 6 مہینے میں ریاکاری کا بیان ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ تو ریاکاری کا بیان یہ تو آسان ہے، اتنا اس میں آپ کو کچھ سمجھانا نہیں ہے، صرف تھوڑا کر کے پڑھاؤ گے تو بچہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ تو اس میں اور دلچسپی کے لیے اور مزے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ریاکاری کے اوپر جو حکایتیں ہوتے ہیں، اللہ والوں کے واقعات ہوتے ہیں، تو آپ ریاکاری کے اوپر یہ سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ واقعات بچوں کو سنا دیں۔ وہ واقعات سنانے کے بعد پھر اس میں سے کچھ نتیجہ بیان کر کے بتا دیں کہ بھائی یہ جو واقعہ ہے اس میں اس کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا یہ کیوں ہوا، تو دکھاوے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے۔ تو یہی ریاکاری اور دکھاوے کے بارے میں ہم اس درس میں اور اس سبق میں علم حاصل کریں گے، بلکہ اس طرح سے آپ کو بتانا ہے۔ تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہو کہ ریاکاری کی تباہکاریاں، اس میں دعوت اسلامی کا ایک اچھا سا مطالعے کے لیے کتاب ہے وہ پڑھ سکتے ہو، اس میں آپ کو بہت سارے واقعات مل جائیں گے۔ اسی طرح سے امام ابن الجوزی علیہ رحمہ کی کتاب ہے عیون الحکایات، 2 جلدوں میں ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کو بہت سارے واقعات الگ موضوعات پر اچھے حکایات مل جائیں گے، اللہ والوں کے، اولیاء اللہ کے۔ اور اس میں ریاکاری کے بھی بہت سارے واقعات مل جائیں گے، جو ریاکاری کرنے والے ہوتے تھے ان کے ساتھ کیا انجام ہوا، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اسی پر ریاکاری کے اوپر جو حضور علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، 1-2 حدیثیں آپ کو اس طرح سے بھی بیان کرنے کے بعد آپ یہ سبق پڑھائیں گے تو اچھا رہے گا۔ اب اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ دیکھیے 6 نمبر ہے، یہ 6 نمبر آپ کو پورے مہینہ پڑھانا ہے۔
تو 6 نمبر آپ کو یہ 6 نمبر سبق آپ کو پڑھانے کے لیے ریاکاری کا بیان آپ کو پورا مہینہ پڑھائیں گے تو آپ پورا نہیں پڑھاؤ گے، بلکہ 3 4 لائن کر لو، 4 لائن میں ایک مہینے میں پورا اچھے سے مکمل ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنا پڑھانے کا وقت رہے گا 4 لائن تو کچھ ہی منٹ میں آپ پڑھا سکتے ہو، اتنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی فقہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ روزانہ آپ ریاکاری کے اوپر جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث لے کے بیان کر دینا ہے، تاکہ ریاکاری کی اہمیت بھی پتہ چلتے رہے۔ اسی طرح سے ریاکاری کے اوپر جو واقعات ہے وہ آپ روزانہ نیا یا 2-3 دن میں ایک حکایت بھی بیان کر دینا ہے۔ آج ایک حکایت ریاکاری کے بارے میں بیان کر دیے، کل پھر اس سبق کو پڑھانا ہے تو پھر پڑھانے سے پہلے ایک حدیث بیان کر دیے، پرسوں پھر اسی سبق کو پڑھانا ہے تو کوئی اور واقعات بیان کر دیے۔ اسی طرح سے یہ سبق پڑھانے سے پہلے حکایات، واقعات اور حدیث کو لیتے ہوئے پڑھاؤ گے تو بہت اچھا رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو زیادہ کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ریاکاری کی تباکاریاں، یہ ایک ہی کتاب آپ کے لیے تمام احادیث اور روایت کو جمع کرنے کے لیے کافی ہوں گی، اور عیون الحکایت یہ ریاکاری کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے، یہ واقعات کو بتانے کے لیے اگر اس کا مطالعہ کر لیں گے تو کافی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کے بچوں کے لیے جولائی کے مہینے میں کتنے اسباق پڑھائیں گے وہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو چوتھی جماعت کے لیے جو کتاب الفقہ ہے، حنفی فقہ میں سے چوتھی جماعت والوں کے لیے 10، 11، 12 یعنی 3 دروس پورے مہینے میں پڑھانا ہے، 3 دروس۔ تو تینوں دروس پڑھانے کے لیے آپ کو زیادہ بڑا لمبا نہیں ہے، آسانی سے ہو جائے گا۔ تو اس میں آپ کو پڑھانا کیا ہے، یہاں جو نمبر وار دیا گیا ہے کہ وضو کی سنتیں کتنے ہیں، یہ سنتیں آپ ان کو یاد دلائیں گے اور پڑھائیں گے۔ اور جو باتیں، یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ آپ کلاس 1 سے پڑھا لیتے آ رہے ہو ان کو، تو جو باتیں آپ پہلے بتا چکے ہو اس پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے، بلکہ جو نئی باتیں ہیں اور جو ترتیب ہے اور جو یہاں بتایا گیا ہے کہ اتنی ساری سنتیں ہیں، وہ سنتوں کو یاد کرانا ہے بچوں کو 3 مہینے کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو دعائیں وغیرہ یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ بھی یاد دلانا ہے۔ پھر اس کے بعد جواب دیجیے گا، تو جواب دینے میں آپ وہ بچہ بغیر کتاب دیکھے، بغیر سبق دیکھے جواب دے دے، اس طرح سے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو یہ 10واں درس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 11واں درس ہے وضو کے آداب کے بارے میں۔ تو وضو کے آداب کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھا چکے ہو، تو ابھی وہ باتوں کو پھر سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ پہلے جو پڑھا سے اس سے کچھ زیادہ ہے یہاں پر۔ تو جو زیادہ ہے تو آپ اس کو نمبر وار جو دیے گئے ہیں کہ وضو کے آداب کتنے ہیں، تو 6-7 آداب بیان کیے گئے ہیں، تو یہ 7 آداب ان کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر دعائیں بھی دی گئی ہے یاد کرنے کے لیے، تو یہ دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ ترجمہ بتا کر سمجھا دیتے ہو بچوں کو تو اور ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا چاہیے کہ آپ کو یہ سارا زبانی یاد کرانا ہے، اور کچھ بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو اچھے سے سمجھانا ہے۔ اس کے بعد ہے 12واں سبق، وہی جواب دیجیے والا، وہ جو مشق کے طور پہ ہے، تمرین کے طور پہ وہ۔ پھر 12واں سبق ہے وضو کو توڑنے والی چیزیں، یعنی نواقض وضو۔ تو نواقض وضو کیا ہے، 6 ہیں، تو یہ 6 کے 6 یاد دلانا ہے۔ اور اس میں جو ہارڈ لفظ آ جاتا ہے، جس کا مسئلہ، جس کا معنی بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا معنی آپ کو بتانا ہے۔ جیسے نشے کی وجہ سے عقل کا زائل ہونا، تو زائل ہونا ابھی بچوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو زائل ہونے کا مطلب سمجھا دینا ہے کہ نشے کی وجہ سے عقل زائل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے جو الفاظ مشکل ہو، جس کو بچے کو معنی پتہ نہ ہو، تو وہ معنی آپ بتا دینا ہے۔ اس کے بتانے کے بعد آپ یہ 6 جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ پورا بچوں کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھیے، یاد کرنے پڑھانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ 3 سبق 1 مہینے میں پڑھانا ہے، 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں نہیں پڑھانا ہے۔ اس لیے زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ۔ تو آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہو کہ وضو کی سنتوں میں کتنی سنتیں ہیں، 12 سنتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد وضو کے آداب میں 7 ہے، اور وضو کو توڑنے والی چیزوں میں 6 ہے۔ تو ان 6 اور 7 اور 12 سب کو ملا کر جوڑ لو کہ کتنا ہوتا ہے، پھر اس کو 30 دن میں تقسیم کر دو۔ تو ایک دن میں آپ اگر کتنا یاد دلاؤ گے کہ بچوں کو پورا مہینہ پورا ہوتے ہوتے اچھے سے یاد ہو جائے۔ اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ 10 نمبر مثال کے طور پہ
کہ وضو کی سنتیں ہیں، وضو کی سنتوں میں ایک ہی دن میں 5 پڑھا دیتے ہیں، پھر 5 پڑھانے کے بعد اس کو یاد کر کے آنے بولتے ہیں، پھر یاد نہیں کرتا ہے، پھر دوسرے دن بولتے ہیں کہ جو پڑھائے تو یاد نہیں ہوا نا، پھر دوبارہ یاد کر کے آؤ، پھر بھی یاد نہیں ہوتا ہے، کچھ کچا کچھ پکا، پھر چوتھے دن بول دیتے ہیں، پھر بھی یاد نہیں رہتا، کیونکہ ایک ہی ساتھ اب 5 یاد کرنا بچوں کو مشکل ہو جائے گا شاید۔ تو اس لیے کیا کریں کہ جتنا بھی نمبر بنتے ہیں، یہ 12 پھر 7 پھر 6، تو ساروں کو حساب میں لا کر پھر ایک مہینے میں تقسیم کر دیں، تو ایک ایک دن میں کتنا بنتا ہے، تو آپ اسی حساب سے ایک دن میں 2 یا ایک دن میں 3 اس طرح سے لے کر پڑھائیں، اور پڑھاتے وقت ہی 2 3 کر کے پڑھائیں گے تو پڑھاتے وقت ہی یاد ہو جائے گا، اور مہینہ ختم ہوتے ہوتے یہ تینوں دروس بھی آپ مکمل ہو جائیں گے، اور ساتھ میں یاد بھی ہو جائے گا۔ تو ایک ہی دن میں زیادہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑا پڑھائیے، 3 دن کر کے 4 کر کے، یا پھر اس سے کم، یعنی حساب لگا کر کے۔ تو اس طرح سے پڑھاؤ گے تو ایک مہینہ مکمل ہوتے ہوتے بچہ 2 3 4 اگر لائن یعنی اس اعتبار سے 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، تو 3 کر کے یا 2 کر کے یا 4 کر کے دو گے، تھوڑا دو گے تو بچہ آرام سے یاد کر کے آئے گا، آپ کو دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ابھی کا سبق یاد نہیں ہوا ہے، کل بھی یہی سبق رہے گا، یہی یاد کر کے آؤ، یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ اس لیے 3 کر کے پڑھا دو، اور 3 کر کے پڑھاؤ گے تو بچہ پڑھاتے وقت ہی یاد کر لے گا، اتنا آسان ہوگا۔ تو ابھی 3 پڑھائے، 3 پڑھاتے وقت ہی یاد کر لیا، پھر اگلے دن 3 پڑھائے، تو 3 اس طرح سے پڑھاؤ کہ پڑھتے وقت ہی بچہ یاد کر لے، کہ 3 عدد کو 3 سنتوں کو یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ پھر جب 3 یاد ہو جائے تو پھر اس کے بعد پچھلے دن کون سا 3 پڑھے تو وہ بتاؤ بابو، تو وہ بتانے کو پوچھنا، پھر آج 3 کون سا پڑھے ہیں وہ بتانے کو پوچھنا۔ تو اس طرح سے کر کے کیا ہے کہ 3 کے ذریعے سے آسانی سے یاد ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت والوں کے لیے کتاب التجوید سے جو درس جولائی کے مہینے میں ہمیں مکمل کرنا ہے وہ 5واں درس ہے۔ 5ویں درس میں ہم حروف اللسان پڑھائیں گے، جو زبان کے ذریعے سے جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ حروف ہمیں بچوں کو یاد دلانا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پر حروف لکھے ہوئے ہیں، کون کون سے حروف ہیں، اور اس کے مخارج جو ادا ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو حروف اور جڑ زبان تالو سے مل کر ادا ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ادا کر کے بچوں کو بتانا ہے اور مشق کرانا ہے۔ اس میں کتاب التجوید میں سمجھانا کم رہتا ہے، لیکن مشق کرانا زیادہ رہتا ہے، کہ آپ قاف کو بولنا ہے، جڑ زبان، تو زبان کی جڑ وہ کیا ہوتی ہے وہ سمجھا دینا ہے، تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ تالو کسے کہتے ہیں جب وہ سمجھا دو گے کہ زبان کی جڑ یہ ہے، تالو یہ ہے، اور دونوں مل کر جو ہے قاف کا حرف ادا ہوتا ہے، تو یہ بتانا بھی ہے کہ زبان کا جڑ کیا ہوتا ہے، پھر تالو کیا ہوتا ہے، پھر ملانا کیسے ہے، پھر ملانے کے بعد پھر ادا کرتے وقت ہی مل جاتا ہے، تو وہ کیسے مل جاتا ہے، مشق کر کے آپ بتاؤ گے اور بچوں کو وہ بولو گے تو وہ مشق کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی طرح سے ہر حرف بتانا ہے، اور حرف ادا کیسے ہوتا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، مخارج کیا ہے وہ بتانا ہے، اور بتا کر آپ مشق کر کے ان کو بتائیں گے، بول کر بتائیں گے، پھر بچوں سے پوچھیں گے، ان کو بولنے کو کہیں گے، ان کو پڑھنے کو کہیں گے، پھر پڑھنے کے بعد اس کا آپ غور کرنا ہے کہ اس کے جو تلفظ ہے اور مخارج ہے وہ صحیح طریقے سے نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک مہینے میں آپ کو یہ پورا درس مکمل کرنا ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے کہ یہ پورا درس بچے کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جواب دیجیے گا، سوال کا جواب ہے، تو جب اوپر اچھے سے پڑھ لے گا اور اس کو یاد ہو جائے گا، ایک مہینے میں پورا تھوڑا کر کے پڑھانا، دیکھیے 10 ہی ہے، 10 سے زیادہ نہیں ہے، اور ایک مہینے میں چھٹی نکال بھی دیا جائے تو آپ کو 26 دن تو مل ہی جائیں گے، جمعہ کا چھوڑ کے 26 دن اگر آپ ایک لائن کو بھی اگر ایک دن میں پڑھاتے ہو تو یہ 10 دن میں ہی مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سبق کو، ایک لائن کو اگر 1-2 دن لگاتے ہو تو 20 دن میں مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد یہ جواب 4 دن 6 دن میں لگا دیا جائے تبھی بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک لائن 2 لائن بھی پڑھاؤ گے تو بچہ آرام سے یاد کر لے گا، اور پورے مہینے میں اس کو رٹے بغیر ہی یاد ہو جائے گا۔ جب آپ پڑھاؤ گے، پڑھاتے وقت ان سے مشق کرواؤ گے، تو پڑھانا، مشق کرنا اور کروانا اسی میں ہی یاد ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو ایک ہی دن میں 5 یا ایک ہی دن میں 6 10 نہیں پڑھانا ہے کہ بعد میں جا کے اس کو رٹنے کی ضرورت پڑے، نہیں، آپ کو 1 پڑھانا ہے، تو پڑھاتے ہوئے ہی یاد ہو جائے گا، اتنا زیادہ رٹوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس طرح سے پڑھاؤ گے تو جب یہ پورا یاد ہو جائے گا تو سوال کا جواب بھی اچھے سے یاد ہو جائے گا۔ تو اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ حرف کی ادائیگی خود کرنا ہے، پھر کر کے بچوں کو بتانا ہے،
پھر بچوں سے مشق کروانا ہے، پھر آپ سننا ہے کہ وہ صحیح سے تلفظ ادا ہو رہا ہے اس کا یا نہیں، اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو بتا کر صحیح کروانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی جماعت کے بچوں کے لیے کتاب التاریخ میں جو ہمارا سبق منتخب ہوا ہے وہ 6 نمبر، سبق نمبر 6 اور سبق نمبر 7 ہے۔ تو سبق نمبر 6 میں طائف کی روانگی اور سبق نمبر 7 میں بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ تو اب اس کو پڑھانے میں دو چیزیں ہیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ پڑھاتے وقت یہ جو نام آتے ہیں یہ نام بچوں کو یاد ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہر قسم کی ایذا رسانی کے باوجود اسلام دن بدن پھیلتا ہی گیا، اسلام کی زور بزور اشاعت دیکھ کر کفار قریش جل بھن گئے۔ تو اسلام کے آگے بڑھنے سے اور ترقی کرنے سے کون جل رہے تھے؟ کفار قریش جل رہے تھے۔ یہ تو کفار قریش ایک ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ جب تک محمد کو قتل نہ کر دیا جاتا یا بنو عبد المطلب ان کو ہمارے سپرد نہیں کر دیتے تب تک ہم میں کا کوئی ان کو اپنی سوسائٹی میں داخل نہ کرے۔ یعنی اس طرح سے جو جہاں بنو عبد المطلب کا نام آیا ہے، پھر اس کے بعد یہ عہد لینے کا معاملہ آیا ہے، یہ مین پوائنٹ ہے۔ یہ مین پوائنٹ بچوں کو یاد اگر رہے گا تو یہ واقعہ اچھے سے آسانی سے اس کو ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ لیکن یہ بتانے سے پہلے اب طائف کا جو پورا معاملہ ہے، تاریخ الخلفاء یا اس کے علاوہ کوئی دوسری سیرت کی کتاب ہے، سیرت میں جیسے سیرت مصطفیٰ عبد العظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور سیرت رسول عربی، یہ اردو میں اور بڑی بڑی معتبر کتابیں ہیں۔ یہ دونوں میں سے طائف کی جو پورے واقعات ہیں وہ آپ خود مطالعہ کر لیجئے گا۔ مطالعہ کرنے کے بعد یہ سبق کو پڑھانے سے پہلے اپنے طور پہ پورا بیان کر دیں کہ طائف کا معاملہ کیا ہوا تھا اور یہ کیوں واقعہ ایسا پیش آیا۔ تو یہ اپنے طور پہ بتا دو گے تو بچے کے ذہن میں ایک خاکہ اور ایک تصور پورا بن جائے گا کہ یہ طائف کا واقعہ یہ ہے اور اس کے پیچھے یہ وجہ تھی اور یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کی وجہ سے۔ جب یہ بیان ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ یہ تھوڑا تھوڑا پڑھانا شروع کرو گے۔ پھر اس کے بعد رہا جواب دیجئے گا، تو جواب دیجئے یہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر تو بچوں کو بتانے کے لیے ہے، لیکن آپ کو یہ بتانے سے پہلے ایک خلاصہ پیش کرنا ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ کیا تھا اور اسے بیعت عقبہ اولیٰ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ سیرت مصطفیٰ سے یا سیرت رسول عربی سے آپ مطالعہ کر کے اس واقعے کو پہلے اچھے سے بتا دو تاکہ بچہ کا پورا ذہن کلیئر ہو جائے کہ بیعت عقبہ اولیٰ اس کو کہتے ہیں اور یہ واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ کا ہے۔ جب یہ بتا دو گے تو پھر اس کے بعد آپ اس کتاب میں سے 3 4 لائن کر کے روزانہ پڑھاؤ گے، اور اس میں اہم جو باتیں ہیں وہ آپ بچوں کو یاد دلانا ہے۔ جیسے حضور پاک نے مکہ میں 3 سال چھپ کر اشاعت اسلام فرمائی، یعنی ظاہر نہیں فرمائے، اندرونی طریقے سے ہی اسلام کو پھیلاتے رہے۔ تو کتنے سال؟ 3 سال۔ تو 3 سال کا عدد یاد کرانا اس میں ضروری ہے۔ جب مسلمان کثیر تعداد میں ہو گئے تو آپ نے 10 سال کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ تو اسلام کی تبلیغ حضور علیہ السلام نے بغیر ظاہر کیے اندرونی طریقے سے کتنے سال کیے؟ 3 سال۔ پھر کھلے عام کتنے سال کیے؟ تو 10 سال۔ تو اس طرح کا جو عدد ہے یہ سب بچوں کو یاد ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو بیعت عقبہ اولیٰ کا جو پورا واقعہ ہے یہ پورا واقعہ آپ کو یاد دلانا ہے۔ تو بیعت عقبہ اولیٰ میں بیعت عقبہ کیوں کہتے ہیں، کس جگہ پر ہوا، کس نے آ کے بیعت لی تھی، تو ان لوگوں کا نام اور جگہ کا نام یہ بچوں کو یاد ہونا پورا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے آپ بتائیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ تو ہر ایک کے لیے بیعت عقبہ اولیٰ کے لیے یا پھر طائف کا جو معاملہ ہے اس کو بتانے کے لیے آپ سیرت رسول عربی سے یا پھر اس کے علاوہ سیرت رسول عربی اور سیرت مصطفیٰ سے دیکھ کے مطالعہ کر کے آپ بتا سکتے ہیں یہ کتاب پڑھانے سے پہلے۔ تو بچوں کے جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور ایک مسئلہ پورا اس کے سامنے سیٹ ہو جائے گا، پورا ایک واقعہ۔ پھر اس کے بعد پڑھاؤ گے تو اور اچھا رہے گا۔ صرف وہ یاد کرنے پر دھیان دے گا، واقعہ تو اس کو سمجھو کہ پہلے سے ہی یاد رہے گا۔